السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا روح، ایک دوسرا اس کا جسم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے بنائے ہوئے جسم کے لیے خوراک کا بھی تعین کیا، خوراک کا بھی اہتمام کیا، اور اس کا اہتمام زمین سے ہی کیا۔ بالفرض اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کھانا نہ کھائیں، ٹھیک ہے، یا پانی نہ پئیں یا انرجی والی چیزیں نہ کھائیں، تو ہمارا بی پی اور شوگر جو ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے جسم سے ہمت طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ہمت طاقت کھونا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، کام کرنے میں سلو پن آ جاتا ہے کہ ہم سلولی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح ایکٹیو نہیں رہتے، اعمال میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خوراک ہے جسم کے لیے، توانائی کے لیے، انرجی کے لیے، یہ زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا شوگر اور بی پی ڈاؤن، اور ممکن ہے کہ 2-3 دن اگر ہم کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، تو اس دنیا سے بھی چل بسیں۔ اب اسی طرح اسی مثال کو لیں کہ دوسری جو چیز ہے ہمارے جسم میں، وہ ہے روح۔ تو روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، انسان کے اندر روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام کے اندر بھی روح پھونکی گئی۔ اس کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ مہینوں میں، کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اذن سے روح پھونکی جاتی ہے۔ چونکہ روح آسمان سے آئی ہے، اسی لیے اس کی خوراک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی شکل میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے سے یا اس کے علم حاصل کرنے سے غافل ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی جیسے خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر انسان انرجی جو ختم ہونے لگ جاتی ہے، بی پی شوگر ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے، لو ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے، قرآن کا جو پڑھنا پڑھانا یا قرآن کا علم سیکھنا یا قرآن کی تلاوت سیکھنا اس کو نہیں دیتے، تو اس کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح تڑپنے لگتی ہے، تکلیف میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی خوراک قرآن و حدیث ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار اس کی خوراک ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ہمیں عنایت فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہے قرآن مجید۔ تو جب ہم اس روح کو قرآن کی غذا نہیں دیتے، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہے یا عمل کی شکل میں ہے، تو اس کے بعد ہماری روح جو ہے بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے خوراک کے بغیر، ایسے ہی روح بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے خوراک کے بغیر، قرآن کی تلاوت کے بغیر۔ پھر انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، پھر انسان ہر چیز سے دل جو ہے اٹھا ہوا ہوتا ہے، پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے اخلاق میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری روح بے چین ہے، وہ اپنی خوراک مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کو کیا دینا ہے۔ اس وجہ سے وہ آپس میں، اچھا سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس، سب کچھ، دنیا کی ہر دولت ہوتی ہے، اولاد ہے، شوہر ہیں، شوہر کے لیے بیوی بچے ہیں، دولت پیسہ ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی گھروں میں امن امان نہیں ہوتا، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے لیکن کل بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو اس کی سراسر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہوتے ہیں، اور قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری روح جو ہوتی ہے پیاسی ہوتی ہے قرآن کی، اور اس وجہ سے جو ہے بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ جو ہی اس کی خوراک جو ہے روح کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو یا عمل کے لحاظ سے، کہ جو پڑھا ہم نے اس پر عمل کیا، اس سے بھی قلبی سکون آنے لگ جاتا ہے، اطمینان آنے لگ جاتا ہے، شخصیت میں ٹھہراؤ آنے لگ جاتا ہے، صبر آنے لگ جاتا ہے۔ اس سے جو ہے نا قرآن سے انسان کو خوراک ملنا، روحانی طور پر خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس طرح خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک محسن کے درجے پر
ایک بندہ مومن بن کر زندگی گزارنے کے لیے ایک پرسکون اطمینان والی روح، پرسکون اور اطمینان والی روح جو ہمارے اندر ہو، اس سے ہم اس دنیا میں نفس مطمئنہ بنیں، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال ہیں، قول مبارک ہیں، جس سے ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کے فضائل ملتے ہیں۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے، ان للہ اہلین من الناس، یہ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ کے اہل اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کا خاص بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ قرآن مجید سفارش کرے گا تو اس کی سفارش مانی جائے گی، وہ بحث کرے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو اسے جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی اگر ہم آج اس کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، عملی لحاظ سے اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، یہ ہمارے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ادھر آؤ، جنت ادھر ہے۔ اگر ہم اس کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا اور نہ آگے پہنچایا، نہ اس کا حق ادا کیا، تو ایسے لوگوں کو یہ جہنم کی طرف ہانک کے لے کے جائے گا۔ ایسے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس کا یہ قرآن کو زیور پہنا دیجیے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس کی اور عزت افزائی فرمائیے، اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ اور قرآن فرمائے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے تجھے ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے قرآن آج پڑھنا اس دنیا میں، کل قیامت کے دن بھی ہمیں اختیار اور موقع دیا جائے گا کہ آج پڑھو اور اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اعمال نامہ جو ہے کرنے کا یا عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا یا اجر و ثواب پانے کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اختیار کل بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، شیاطین اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا کی گھر کی برکتوں کا اور کامیابیوں کا سبب بھی بنے گا اگر ہم نے اس کو یہاں پہ تھامے رکھا۔ اور اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، یہ 3 شرائط ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو روز قیامت ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی خلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا ان 2 خلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کو کل روز قیامت تاج پہنانے اور خلے پہنانے کے سبب بنیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ایسی 2 ہستیاں ہیں ماں باپ کہ یہ ہمیشہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں۔ ہم ان سے جتنا بھی حسن سلوک کریں، جتنا بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، لیکن ان کی خیر خواہی، محبت اور حسن سلوک ہمیں ہمیشہ آگے ہی ملتا ہے، ہم سے زیادہ ملتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، اس کا حق ادا کریں۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی حدیث ہے کہ ماہر قرآن کو روز قیامت معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا کر کیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ نوری مخلوق فرشتوں کی ہم خاکی بندے اور اس قرآن کے ساتھ اچھے تعلقات اور اس کے ماہر ہونے کی وجہ سے اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس میں اچھی تلاوت کرنے کے سبب ہمیں اس خاکی صفوں سے اٹھا کر نوری صفوں میں کھڑا کیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک بنائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.